الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہ رسول جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ کہ یا اللہ اس امت کو اس دنیا میں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ حسنہ سے مراد تمام امتوں پر فضیلت ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا کہ میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرما، تمام امتوں کی سردار بنا دے۔ اور ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ لیکن یہ خاص رحمت جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، رحمت خاصہ، اس سے مراد امت کی فضیلت اور امت کا سردار ہونا، یہ تو میں نے لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہماری آیات پر ایمان رکھیں۔ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان فرمائی کہ جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں تو ہم اس کو رحمت خاصہ عطا کریں گے اور تمام امتوں پر اس کو فضیلت دیں گے۔ اب اس کے بعد مزید آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں، 7 صفات آگے بیان فرمائی۔ گویا 10 صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کی پیش فرمائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ یہ صفات جس کے اندر پائی گئی میں اس کو تمام امتوں پر فضیلت اور رحمت خاصہ عطا کروں گا۔ اب 4تھی صفت یہ بیان فرمائی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ ایسا رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ اور آگے فرمائے الذی یجدونہ، وہ رسول جس کو یہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی خوشخبری وہاں بھی ہے۔ اب پہلی بات فرمائی الذین یتبعون الرسول کہ یہ رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ اگر حسنہ سے مراد رحمت خاصہ ہے تو پھر اس امت کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص رحمت جو اپنے خزانہ میں رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کو قرار دیا ہے۔ جو مکمل اتباع کرے گا رحمت خاصہ اس کو ملے گی اور تمام امتوں پر فضیلت اسی کو ملے گی۔ مجموعی طور پر تو یہ امت تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایمان تو لے آیا لیکن اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہے، یعنی اس کے اعمال درست نہیں ہیں، تو وہ پہلی امتوں کے جو اولیاء اور متقین ہیں ان پر اس کو فضیلت نہیں ہے، وہ اپنی گناہوں کی بنیاد پر پکڑا جائے گا۔ مجموعی طور پر یعنی پہلی امتوں کے گناہ گاروں سے اس امت کے گناہ گار فضیلت والے ہیں، پہلی امت کے نیک لوگوں سے اس امت کے نیک لوگ فضیلت والے ہیں۔ مجموعی امتوں کی حیثیت سے مجموعی امت فضیلت کی پر ہے، تو فرمایا الذین یتبعون الرسول، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 صفات بیان فرمائیں۔ الرسول النبی الامی، رسول کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے اور علم الکلام کے متکلمین نے اس کی تعریف یہ کی کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی اترے
اور وہ ایک نئی شریعت لے کر آئے یا اس پر ایک نئی کتاب نیا صحیفہ اترے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول کتنے بھیجے؟ تو ایک روایت میں 313 کا لفظ ہے، ایک روایت میں 315 کا لفظ ہے کہ 315 اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب دی، صحیفہ دیا، یا اللہ تعالیٰ نے مستقل ان کو ایک شریعت دی ہے، کتاب اور صحیفہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر اتاری ایک نئی شریعت، تو وہ 313 یا 15 ہیں۔ اور دوسری صفت نبی، نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کر انسانوں کو عطا کرے، تو یہ رسول سے زیادہ عام ہے، یعنی جو رسول ہوتا ہے وہ بھی نبی ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب، صحیفہ اور شریعت نہیں عطا فرمائی، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے دوسرے انبیاء، لوط علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی آگے تبلیغ فرمائی ہے، ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اسی کی تبلیغ فرمائی۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں، 70 انبیاء ایک وقت میں ہیں، سب نے تورات کی آگے تبلیغ کی ہے، یہ سب انبیاء ہیں۔ اور انبیاء کی تعداد کے بارے میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,25,000، ایک روایت میں 24,000 ہے، مختلف روایات ہیں، تو انبیاء کی تعداد زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی نبی بھی، یہاں الف لام استعمال کیا ہے، رسول اور النبی۔ الف لام یہ عہد خارجی کا ہوتا ہے، عربی لغت میں اس کا خاص مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص رسول، خاص نبی، یعنی جن کو رسالت میں خصوصیت حاصل ہے، نبوت میں خصوصیت حاصل ہے، اس رسول اور نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ آگے تیسری صفت بیان فرمائی امی، نبی امی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کس حیثیت سے کہا گیا؟ امی کے 3 معنی مشہور ہیں۔ ایک تو جو زیادہ مشہور ہے، امی کا مطلب ہے جو کسی انسان سے، کسی استاد سے پڑھا ہوا نہ ہو، لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا انا امتن امتن لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی قوم ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب جانتے ہیں۔ یہ جو عرب قوم تھی، یہ پوری عرب قوم اس کو امی کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ امیین میں ہم نے رسول بھیجا، اس لیے کہ عرب کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئے عرب، تو 2000 سال کے اس تاریخ میں اکا دکا چند افراد کے علاوہ پوری قوم پڑھنے لکھنے سے عاری تھی، اس لیے اس قوم کو امی کہا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آپ کے کمال پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اوقات کے علاوہ، جس کو مفسرین نے ذکر کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے لکھا ایک روایت کے مطابق، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں نہ لکھا اور نہ پڑھا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علوم بیان فرمائے جس سے پہلے اور بعد والے سارے قاصر ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی دلیل ہے کہ جس کے استاد صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پڑھایا، کسی انسان سے وہ پڑھے نہیں ہیں۔ اور امی کا ایک معنی یہ بھی، امی سے ہے۔ اچھا، امی ان پڑھ کو امی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں ماں کو، اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں سے جو کچھ سیکھا ہے بس وہی، اس کے علاوہ زمانے کے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھا، اس لیے اس کو امی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امی کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا نام ام القریٰ ہے۔
تو ام القریٰ کی حیثیت سے آپ کو امی کہا گیا، جس طرح مکہ میں رہنے والے کو مکی اور مدینہ میں رہنے والے کو مدنی، ملتان میں رہنے والے کو ملتانی کہتے ہیں، لاہور میں رہنے والے کو لاہوری، اسی طرح مکہ مکرمہ میں رہنے والے کو امی ام القریٰ ہونے کی حیثیت سے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری دنیا میں سب سے بہتر شہر اور سب سے پاکیزہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ امی کی ایک تیسری نسبت بھی امی امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بڑی امت ہے، اس لیے آپ کی نسبت اس خاص صفت کے اعتبار سے امی قرار دیا گیا۔ جس طرح ایک آدمی بڑے کسی خاص صفات کے ساتھ نسبت رکھتا ہو تو اس کو اس صفت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح فقاہت رکھنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، نحو میں جو مہارت رکھتا ہے اس کو نحوی کہتے ہیں، یعنی خاص صفت کے ساتھ متصف ہو تو اس کو اس کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں سے سب سے بڑی امت والے ہیں، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ بہرحال یہ تین صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہیں۔ آگے مزید اس کی صفات اس امت کی بیان کی جا رہی ہیں، اس میں ایک دعوت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں فضیلت ملی ہے، اور یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ملی ہے، تو ہم اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا کر اپنی زندگی کا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں، تاکہ رحمت خاصہ کے ہم بھی مستحق ہو جائیں، ہمیں بھی کچھ قطرے مل جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق اور قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا ہم پر بڑا احسان ہے، یا اللہ تو نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نصیب فرمائی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی لمحہ بھی اتباع سے خالی نہ ہو، کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہو۔ یا اللہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمیں اپنی اس زندگی پر حسرت باقی نہ رہے، ایسی ہم اتباع کر کے جائیں کہ تو ہم سے خوش ہو، اور ہمیں اپنی خوشی کی اور رضا کی ہمیں خبر دے دے، اس حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما، اس عارضی دنیا کی تمام پریشانیاں، تمام حالات، تمام مصائب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے دلوں میں حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، جتنی پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں تمام احباب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔